ویلکم بیک. اور جس طریقے سے ہم نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ آج ہم فوٹوگرافی کے اوپر بات کریں گے. اور نجم مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک فوٹوگرافر چھپا ہوتا ہے جس کے وہ سکلز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں, اور اگر ان کو پالش کیا جائے تو بہترین طریقے سے سامنے آ سکتے ہیں. بالکل جی. اور ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ون آف دا گریٹ فوٹوگرافر موجود ہیں, سمیہ شریف. السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو فار جوائننگ. خیریت سے آپ؟ جی شکر الحمدللہ. وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سو پاسٹ 20 ایئرس سے آپ انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں فوٹوگرافی میں. سو ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ؟ اسٹارٹڈ بیکاز مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ آرٹسٹک تھی. جب میں پاکستان میں رہتی تھی تو بھی میں آئل پینٹنگز وغیرہ میں کافی زیادہ حصہ لیتی تھی. تو جب میں یو کے میں گئی تو وہاں پہ مجھے ہوا کہ پینٹس جو ہیں وہ کافی ٹائم کنزیومنگ تھے. اور یو کے کی لائف کافی فاسٹ تھی, تو میری پینٹنگ پیچھے رہتی جا رہی تھی. کافی عرصہ میں پینٹنگ کی طرف بالکل بھی نہیں جا سکی. تو میں نے کیمرہ اٹھا لیا, پھر میں نے باقاعدہ اس میں ٹریننگز لی, کوالیفیکیشنز اچیو کی, اینڈ دیٹس ہاؤ دا جرنی اسٹارٹڈ. اوکے. تو اب فوٹوگرافی یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم فوٹوگرافی کریں, اور ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہم کر بھی سکتے ہیں, لیکن یہ سمجھانا کتنا ضروری ہے کہ فوٹوگرافی ایک پراپر اسکل اور ایک پراپر جو ہے نا وہ ڈیزگنیٹڈ جاب ہے, یا یہ ایک ہابی ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اٹ از جسٹ اے کلک. میرے ساتھ خود بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کی تصویر اتارتی ہوں تو وہ دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ کا کیمرہ بہت اچھا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ میرا کیمرہ لے لیں تو آپ تصویر اتار لیں. ونڈرفل. ہاں جی. لیکن کیا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جاننا کہ آپ کی لائٹ کس سائڈ پہ ہو رہی ہے, آپ نے کمپوزنگ کیسے کرنی ہے. میں کہتی ہوں کہ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, ہم آپ کا کام ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. جی, اٹس ونڈرفل. اوہ تھینک یو. تو میں جب تصویر اتار رہی ہوتی ہوں تو اس میں میرے لیے بیسک کیا ہے کہ میں نے دنیا کو کیا دکھانا ہے. آپ جیسے ابھی آپ کسی بھی چیز کی تصویر لے رہے ہیں, یو کین ٹیک any all different angles and then you decide what you want to show it to the world. And تو ہر ایک بندے کو اس وقت وہ میرا مومنٹ ہے, وہ کسی اور کا مومنٹ نہیں ہے. سمیہ یہ بتائیے گا کہ فوٹوگرافی کرتے وقت کیا بیسک چیزیں مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہیں؟ لائٹ ہے, اینگل ہے, اس طرح کی کیا چیزیں؟ ساری چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کسی ایک کو بھی مس کر دیں گے تو آپ وہ چیز کریٹ نہیں کر سکتے جو آپ نے دماغ میں سوچی ہے. اگر آپ کو ایک اچھا فوٹوگرافر بننا ہے تو آپ کو لائٹ کے ساتھ تو obsessed ہونا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ جہاں پہ آپ کی اکوپمنٹ کی لائٹنگ ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. میں جب باہر بھی ہوتی ہوں تو میں صرف یہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کون سے اینگل سے کیسے لائٹ پڑ رہی ہے, وہ کون سے شیڈوز کریٹ کر رہی ہے, وہ کون سی ڈیٹیل کریٹ کر رہی ہے. اس ڈیٹیل کے بغیر آپ ایک اچھی تصویر نہیں اتار سکتے, آپ کی فلیٹ پکچرز ہوئیں گی. ڈیفینیٹلی. سو آپ کی اسپیسیفک نیش کیا ہے, پروڈکٹ فوٹوگرافی یا کچھ اور؟ ایکچولی جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے شروع ایز اے ویڈنگ فوٹوگرافر کیا تھا, کیونکہ اس وقت پہ میرے پاس وہ والے کنیکشن اور لنک زیادہ تھے. لائک آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو رستہ ملتا ہے آپ اس رستے پہ چل پڑتے ہیں. لیکن جب میں نے تھوڑا عرصہ ویڈنگ فوٹوگرافی کی تو مجھے لگا کہ ویڈنگ کے حوالے سے میں سب کور کر چکی ہوں, مجھے اب کچھ اور کرنا چاہیے. پھر میں نے فیشن کو ایکسپلور کیا, پھر میں نے پروڈکٹ کو ایکسپلور کیا, میں نے ایونٹس کو کیا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایونٹ کوریج از مائی اسپیشلٹی. آئی لو کورنگ ایونٹس اینڈ آئی لو کیپچرنگ مومنٹس. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے جو یہ کڑی جوڑی نا ویڈنگ سے, سو پاکستان میں جو بھی فوٹوگرافی کا کام شروع کرتا ہے سب سے پہلے وہ ویڈنگ فوٹوگرافی سے ہی شروع کرتے ہیں, جو کہ وچ از اے گڈ تھنگ, کیونکہ ہر شادی میں اب یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن پھر آگے اس نے وینچر کیسے ایکسپلور کرنے ہیں, یہی تو آپ سے جاننے کے لیے آپ کو یہاں پر بلایا آج. جی, کیونکہ اگر دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی آپ لائف اٹھائیں, چاہے آپ کا بزنس ہے, چاہے آپ کی پرسنل لائف ہے, کچھ بھی ہے, وداؤٹ فلم اینڈ فوٹوگرافی دیر از نتھنگ. ورنہ ہر کوئی کسی کا موبائل ان کے چہرے کے اوپر آج کل نہیں ہوتا, ہر کوئی سیلفی لے رہا ہوتا ہے کیونکہ دے نو دا امپورٹینس آف دا مومنٹس, سو دے وانٹ ٹو کیپچر ایوری مومنٹ. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو اسکل ہے اس کی ویلیو کیا ہے. اگر آپ اپنے کام کو ویلیو نہیں کریں گے تو کوئی اور ویلیو نہیں کرے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو صرف ایک نیش کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے,
اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ ساری انڈسٹریز کو ایکسپلور کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا پیشن کس چیز میں ہے. جیسے اگر میں جب فیشن شوٹ کرتی ہوں تو میں دنیا بھول جاتی ہوں کیونکہ وہاں پہ سب کریٹیوٹی ہے, وہ میں نے کریٹ کرنی ہے ورلڈ. لیکن جب میں ایونٹ کور کرتی ہوں تو میری ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. میں ایک جگہ پہ 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ٹکتی کیونکہ مجھے کوئی بھی مومنٹ مس نہیں کرنا ہوتا. تو یہ اگر وہ ایک ہی فیلڈ میں رک جائیں گے تو وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بالکل ایگری. اچھا سمیہ, اگر ہمارے عام لوگوں کی بات کی جائے تو ان کو 2 قسم کے فوٹوگرافرز کا پتہ ہے. ایک وہ جو اپنے شوق کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کو کیپچر کرتے ہیں, اور دوسرے وہ جو کہ اسی طریقے سے ایونٹس کو کور کرتے ہیں اور اسپیسیفکلی ویڈنگ ایونٹس کو ہی کور کرتے ہیں. اس فوٹوگرافی کا جو اسکل ہے اس کو کس طریقے سے ایک پراپر پروفیشن کی طرح آپٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو آلریڈی اس کام میں سکسیزفل ہو چکے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے کون کون سے طریقے اپنائے ہیں آگے بڑھنے کے. دوسری بات کہ ان کو رائٹ جگہ کے اوپر اپنے آپ کو فارورڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ گھر بیٹھے میں بھی بہت زیادہ پروفیشنل ہو سکتے ہیں, آپ فل آف سکلز ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا کام ایک رائٹ پلیٹ فارم کے اوپر نہیں آیا ہے تو کسی کو کیا پتا لگے گا کہ آپ کا کام کیا ہے جب تک آپ اپنا کام آگے فارورڈ نہیں کریں گے. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ آپ جتنے مرضی اپنے آپ میں قابل ہیں, لیکن اگر آپ کا رائٹ پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں آپ تو آپ کی قابلیت جو ہے وہ ایک طرف ہے. بالکل یہ آپ نے صحیح بات کی. اچھا مجھے یہ بتائیے سمیہ کہ آپ کوئی بک بھی فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ کر رہی ہیں اس وقت؟ جی, میں نے بک شروع کی ہے, فوٹوگرافی بک ہے, بیوٹی اینڈ کلچر آف پاکستان. بیوٹی اینڈ کلچر آف پاکستان. سو اس میں آپ پاکستان کو کلیکٹ کر رہی ہیں؟ ہاں جی, کیونکہ مجھے جب بھی میں پاکستان وزٹ کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جیسے لوگ بڑھ کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ اپنے بہت ضروری کام چھوڑ کے آپ کو ہیلپ کرنے لگ جاتے ہیں, جو کہ ایک اتنی خوبصورت چیز ہے کہ وہ پوری دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی ہے. اور پھر ہمارے لینڈسکیپس اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ میں دیکھتی ہوں کہ میں یورپ میں گئی ہوں, میں ڈفرینٹ کنٹریز میں نے ٹریول کیا ہے, پاکستان جیسی خوبصورتی مجھے کم جگہوں پہ نظر آئی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اگر یہ دنیا کے سامنے آئے گی اور ہمارا ٹورزم تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا تو میں نے اپنا پاکستانی ہونے کا فرض ادا کر دیا. اگر آٹے میں نمک برابر بھی میں چینج لے آئی تو. بالکل ایگری. اچھا یہ بتائیے گا پاکستان میں کون کون سے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں سے فوٹوگرافی سیکھی جا سکتی ہے؟ پاکستان کے حوالے سے تو مجھے بہت زیادہ نالج نہیں ہے کہ یہاں پہ کون کون سے پلیٹ فارم ہوں گے. مجھے ابھی آئے ہوئے تھوڑا سا ہی ٹائم ہوا, میں ابھی اینڈ آف سپٹمبر آئی ہوں, لیکن آن لائن بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ایک گاؤں کا بندہ بھی وہی کوالیفیکیشن لے سکتا ہے جو یو کے میں یا یو ایس میں بیٹھا بندہ لے رہا ہے. بالکل ایگری. اچھا سمیہ, کیا صرف فوٹوگرافی میں پکچر کلک کرنا امپورٹنٹ ہے یا پوسٹ پروسیس جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ایڈیٹنگ بھی ایک فوٹوگرافر کے لیے ضروری ہے؟ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کلک امپورٹنٹ ہے. کلک کرتے ہوئے اگر آپ پوسٹ پروڈکشن کا دھیان اپنے دماغ میں نہیں رکھیں گے تو آپ وہ رزلٹ نہیں اچیو کر سکتے جو آپ نے سوچا ہوا ہے, کیونکہ کیمرہ کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے اس میں پھر بھی آپ کے اس کے اندر ایک پکچر میں لائف لانے کے لیے آپ کو اس کی لائٹس کے ساتھ مزید پلے اپ کرنا پڑتا ہے, اس کے شیڈوز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, کمپوزنگ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, کلرز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اسپیشل چیز کرنی ہے تو آپ گرافیکل ایڈیٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. لائک انلمیٹیڈ ہیں آپشنز. تو جو ینگسٹر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں فوٹوگرافی, ان کے لیے بیسک ٹپس کیا ہوں گی؟ ان کے لیے بیسک ٹپ یہ ہوئے گی کہ فون سے سٹارٹ کریں یا کیمرہ خریدیں. جو فون آپ کو ایک چیز دے رہا ہے نا, فون ہر بندے کے ہاتھ میں ہے, تو جو چیز وہ دے رہا ہے اس سے آپ کمپوزیشن اور لائٹنگ کا بہت اچھا لیسن لرن کر سکتے ہیں. ہاں, پھر اگر آپ کو اپنی فوٹوگرافی کو پروفیشنل لیول پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے تو پھر تو ٹریننگ آن دا کیمراز ہے. اگر آپ لائٹنگ, ایکسپوجر اور اس کی ٹیکنیکس کو اور اس کے بیسک پرنسپلس کو سمجھتے ہیں تو آپ کسی بھی کیمرے پہ اپنے آپ کو پھر فردر ٹرین کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اور یہ بھی بتائیے کہ ایک فوٹوگرافر جو ہے جب وہ پروفیشنل فوٹوگرافی کی فیلڈ میں آ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے فوٹوگرافر ہی رہنا ہے اور فوٹوگرافی میں ایکسل کرتے جانا ہے, یا پھر
وہ ایک اگلے سٹیپ میں کنسیڈر ہوتا ہے کہ آپ ٹورڈز فلمز چلے جائیں اور پھر آپ ڈی پی کی طرف آپ چلے جائیں اور ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی اور وہ آگے جو وینچرز ہوتے ہیں وہ اسی کی لائن میں کنسیڈر ہوتے ہیں یا یہ علیحدہ فیلڈ کنسیڈر ہوتی ہے وہ علیحدہ؟ فوٹوگرافی کے حوالے سے بیسیکلی جہاں تک میں نے اپنے 20 ایئرس میں ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کا پیشن بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک چیز کا پیشن ہے تو آپ اس میں راستے خود آگے ڈھونڈیں گے. جب میں نے ویڈنگ سے باہر قدم نکالا تھا تو میرے آگے پوری دنیا کے راستے تھے، تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے صرف یہ کرنا ہے. پھر میں نے ان ساروں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلور کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا پیشن کس میں ہے، تو مجھے لگا کہ میرا پیشن فیشن میں اور ایونٹ کوریج میں ہے. ونڈرفل. ویل تھینک یو سو مچ سمیہ شریف فار جوائننگ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئی ہوپ کہ آپ کی بک بھی جب آئے گی تو وہ بھی پاکستان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کرے گی. ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ.